اگر ہم اس کو یہ پہچانیں گے جس کی ماننا ہے تو ہم کو جو ہے نا اس کے اعمال پہ مطلب اس کے احکامات پر کس طریقے سے ہم عمل کریں. تو پہلی چیز ہم اللہ کو پہچانیں. اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ ہے جو اس کائنات کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو اس کائنات کو بنا کر چلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو اس کائنات کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام پاک کے اندر کئی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا والا ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم یہ کام کر سکتے، تو ہم جو ہے دنیا والوں کو اگر دیکھیں گے، دنیا والوں سے اگر چھپ کر بھی ہم کام کریں گے تو ہمارے سے جو ہے جو کام ہوتا ہے، جو گناہ سرزد ہو جاتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گناہ سے ہمارے رشتہ دار واقف نہیں ہیں. ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ سے ہمارے اڑوس پڑوس والے واقف نہیں ہیں. ہم جس گناہ کو کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اس گناہ سے واقف نہیں ہیں، تو لہذا ہم اس گناہ کو چھپا سکتے اور ہم اس گناہ سے بچ گئے. یعنی ہم نے گناہ تو کیا لیکن دنیا والوں کے سامنے وہ گناہ ظاہر نہیں ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے. لیکن ہم پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کتنا بھی ہم تہہ میں چلے جائیں تب بھی ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم کتنا بھی چھپ جائیں اور گناہ کریں چھپ کر تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہم اگر اس بات کو ہمارے دل کے اندر اس بات کو جو ہے نا بسا لیں گے، بٹھا لیں گے، تو ہم کیا ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے بنیں گے. اگر ہم گناہ سے بچیں گے، ہم برائیوں سے بچیں گے، تو ہمارے نام اعمال کے اندر اس دور میں گناہ سے بچنا بھی بہت بڑا عمل ہے. اس دور میں ایسا دور چل رہا ہے یہ کہ اس دور کے اندر گناہ سے کوئی اگر بچ رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. حالانکہ آج کا دور یہ دور ہے کہ گھر سے اگر ہم باہر نکل گئے تو ہمارے باہر نکلنے پہ ایسا معاملہ ہے کہ ہماری آنکھ اٹھتی ہے تو بسا اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا کہ آنکھ سے گناہ ہو جاتا. بعض اوقات ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کسی کی ایسی بد کلامی سن لیتے ہیں، کسی کی ایسی گفتگو آپ سنتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کان کا گناہ ہو گیا، اور آپ باہر نکلنے کے بعد باسا اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا کہ آپ زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو زبان کا گناہ ہو جاتا. ہم باسا اوقات ہاتھ ہمارے اس جگہ پر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ کا گناہ ہو جاتا. بسا اوقات ہمارے پیر گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے پیر کا گناہ ہو جاتا. تو ہم گناہوں سے بچیں، یعنی ہمارا معاشرہ، اتنا ماحول اتنا خراب ہو گیا، باہر کا اتنا خراب ہو گیا کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا. آج کا دور
ایسا دور ہے کہ گناہ سے بچنا یہ بہت بڑا مشکل کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن کے اندر کئی مقامات پر بتائے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈریں گے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں سے بچیں، ہم اللہ کے تمام احکامات پر عمل کریں، ہم جو ہے ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر تقوی ہمارے دل کے اندر لائیں، اللہ سے ڈرنے کا خوف ہمارے دل کے اندر لائیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ صحابی سے فرمایا گیا، وہ صحابی بہت بڑے عالم تھے، یعنی بہت معلومات تھی ان صحابی کو۔ وہ صحابی سے فرمایا گیا کہ فرمائیں کہ تقوی کیا ہے، فرمائیں کہ تقوی کیا ہے۔ تو انہوں نے مثال دی، وہ صحابی نے کیا مثال دی؟ وہ صحابی نے یہ مثال دی، تقوی ایسا ہے، بولے ایک جنگل ہے۔ اس کی مثال ایسی دی ہے کہ ایک جنگل ہے، جنگل کے اندر پوری ہریالی ہے، اور ہریالی کے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کانٹے بھی ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کانٹے بھی ہے، بہت ہی سنبھل کر۔ اب اس مثال کو آپ غور کریں کہ ایسا جنگل ہے جس کے اندر نیچے پوری کانٹی ہے، نیچے جانور ہے، یعنی ایسے جانور جو نقصان پہنچا سکتے، ایسے جانور جس کا زہر بہت خطرناک ہو سکتا، اور سائڈوں سے بھی ایسے کانٹی دار جھاڑ ہے، اور اس میں سے بچ کر چلنا۔ وہ صحابی کیا فرما رہے، مثال دے کے بتا رہے ہیں تقوی کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا وہ صحابی سے کہ تقوی کیا ہے، تو وہ صحابی مثال دے کے بتا رہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مثال دے رہے؟ تقوی ایسا ہے کہ چاروں طرف ایسا خطرناک جنگل ہے، اس کی جنگل کے اندر سائڈوں سے کانٹیاں ہیں، نیچے بھی کانٹیاں ہیں، اور ان کانٹیوں میں سے بچ کے جو چل کے جنگل کو پار کرنا ہے، فرمائے مثال دے کر وہ تقوی ہے۔ یہ جو ہم دنیا کی لذتیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کی جو ہم لذتیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کی جو ہم خواہشات میں ہم جو ہے اتنا پڑ گئے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کون سا عمل ایسا ہو رہا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ ہم یہ تصور کریں، یہ غور کریں کہ ہم جو ہے دن کے اندر کتنے گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ جب ہم سونے کے لیے بزرگوں کے اعمال ہوتے تھے، اللہ والوں کے اعمال ہوتے تھے، اللہ والوں کے ایسے عمل ہوتے تھے، صحابہ کے ایسے عمل ہوتے تھے، بزرگان دین کے ایسے عمل ہوتے تھے، جب وہ رات میں بستر پر سو جاتے تو پورے دن کی جو ہے نا وہ محاسبہ کرتے، وہ جائزہ لیتے کہ میرے دن کے اندر کتنے برے کام ہوئے، کتنے نیک کام ہوئے۔ اگر نیک کام ان کے ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے مجھے ہدایت توفیق دی، مجھ سے یہ عمل ہوا، اور گناہ سرزد ہو جاتے، یعنی ایسا کچھ کام ہو جاتا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت ہوتے، شرمندہ ہوتے، توبہ استغفار کرتے، حالانکہ ان سے گناہ نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے گناہ سے بچتے تھے صحابہ، پھر بھی وہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ وہ ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تو جنتی ہیں۔ وہ ویسے صحابہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرتے تھے کہ دیکھو میرا نام تو ان لسٹ میں نہیں آ گیا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یا کچھ صحابہ کے سامنے ایک منافقین کی فہرست لائی گئی، منافقین کی فہرست لائی گئی تو ایک صحابی نے اٹھ کر، حالانکہ بڑے صحابہ میں سے ہے، وہ صحابی نے اٹھ کر
بھاگتے ہوئے آیا اور فرمایا دیکھو ان منافقین کی فہرست میں کہ میرا تو نام نہیں ہے۔ تو ایسا صحابہ ڈرتے تھے گناہوں سے، حالانکہ وہ نہیں کرتے تھے پھر بھی ایسا ڈرتے تھے۔ آج ہماری زندگی کا ہم خود محاسبہ کریں، ہم خود جائزہ لیں کہ ہمارے سے اتنے اعمال جو فرض اعمال ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے۔ ہم دیکھیں ہمارے روزانہ کی کتنی نمازیں ہو رہی ہیں، ہماری روزانہ کی کتنی نمازیں ہماری ہو رہی ہے، حالانکہ نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ ہم کس میں ہیں؟ نہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، انہوں ایسے ہیں، انہوں ویسے ہیں۔ ہم جو ہے لوگوں کی غیبتوں میں، لوگوں کی چغل خوریوں میں، لوگوں کی برائیوں میں اکثر جو ہے ہر کوئی نہیں، اکثر برائیوں کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ ان کی برائی انہوں کرتے ہیں، ان کی برائی انہوں کرتے ہیں، حالانکہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کیا چیز ہے؟ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا وہ بات کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھنے پر صحابہ نے کیا فرمایا؟ غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات جو کسی کے پیٹھ پیچھے کی گئی ہو اور اس کے سامنے اگر کی گئی ہو تو بات اس کو ناگوار گزرے، یعنی وہ بات سے وہ ناراض ہو، وہ فرمایا غیبت ہے۔ وہ فرمایا غیبت ہے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کے تعلق سے برا بھلا کہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ اور صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ برائی جو ہم کہہ رہے ہیں واقعتاً یعنی واقع اس کے اندر ہو تب بھی کیا گناہ ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی تو گناہ ہے جس کی اندر وہ برائی ہو اور تم اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرو، یہ گناہ ہے۔ اگرچہ اس کے اندر وہ برائی نہ ہو، اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو اور تم اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہیں جو حقیقت میں اس کے اندر نہ ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو غیبت سے بڑا گناہ ہے، یہ تو بہتان ہے، غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے، یعنی دوہرا گناہ ہے۔ تو ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی ہم ہرگز نہ کریں، یہ ہمارے دلوں سے ہمارے ذہنوں سے نکالیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من القتل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا کرنا یہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آج ہم غیبت کو بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم جو ہے غیبت سے ہرگز ہم جو ہے نا غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں۔ اگر کسی کے اندر برائی ہے آپ اس برائی کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے سامنے اس کی برائی نظر بھی آ رہی ہے، تو آپ دوسرے کے سامنے اس کی برائی کو ہرگز نہ کریں، بلکہ آپ کیا کریں اس کی برائی کو چھپا دیں۔ اگر آپ اس کی برائی کو چھپائیں گے، اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی برائیوں پر، آپ کے عیبوں پر کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، وہاں پر تو پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی آپ کی برائیوں کو چھپائے گا۔ تو ہم کیا کریں؟ غیبت سے بچیں،
آپ اگر کسی کی برائی معلوم بھی ہو جائیں تو آپ ان کی برائی کو چھپائیں کہ غیبت کا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا غیبت کا کرنا ایسا ہے گویا کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانے کے برابر، کہ غیبت کا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ غیبت سے بچیں۔ یہ اس لیے کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر یہ بیماری عام ہو گئی ہے، یہ غیبت کی بیماری عام ہو گئی ہے، اور غیبت کو اللہ بھی معاف نہیں کرتے، غیبت کو اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ اللہ چاہا تو معاف ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم جو ہے نا کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گیا تو ہم اللہ سے سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی چاہا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہا تو ہمارے گناہ کو معاف کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی غیبت کو معاف نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں علماء کرام غیبت اگر آپ کسی کی کریں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے معافی چاہیں۔ دیکھو میں نے فلاں کے سامنے تمہاری یہ غیبت کی ہے، لہذا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر وہ معاف کریں گے تو آپ کی معافی ہے، ورنہ آپ کی معافی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا بتاؤ میری امت کا غریب آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ میری امت کا غریب آدمی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہی غریب ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم غریب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہے۔ جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غریب ہے۔ جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غریب ہے۔ جس کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غریب ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کا غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہی غریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ غریب نہیں ہے، بلکہ میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں بڑے بڑے اعمال لائے گا۔ اس کے اعمال میں حج بھی ہوگا، اس کے اعمال میں روزے بھی ہوں گے، اس کے اعمال میں صدقہ خیرات بھی ہوگا، اس کے اعمال میں ذکر و اذکار بھی ہوگا، اس کے اعمال میں تلاوت قرآن بھی ہوگا، اس کے اعمال میں نمازیں بھی ہوگی، اس کے اعمال میں تمام تر عبادتیں ہوگی، لیکن وہ جو ہے حقوق العباد اس کے پاس نہیں ہوگا، یعنی لوگوں کا حق وہ مارا ہوگا، یعنی کسی کی وہ برائی کرا ہوگا، کسی کی وہ غیبت کرا ہوگا، کسی کے پیسے ڈبایا ہوگا، کسی کا قرض لے کر ڈبا لیا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ لیا ہوگا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیا ہوگا، کسی کے تعلق سے رشوت لے لیا ہوگا، سود کھایا ہوگا، یعنی کسی کے تعلق سے اپنے اوپر حق رکھ لینا، یعنی اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے تو اس کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس سے معافی چاہ لیں۔ آپ کسی سے قرض لیے ہیں تو اس کا حق ہے آپ کے اوپر اس کا قرض ادا کر دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد کے اندر وہ کچا ہوگا، یعنی اس کے اوپر لوگوں کے حقوق ہوں گے، یا عبادتیں تو اس کے پاس ہوں گی، حج بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، نمازیں بھی ہوگی، لیکن لوگوں کے حق ہوں گے اس
اس کے اوپر تمام لوگ اس کے پاس آ جائیں گے، جو اس کے اوپر حق ہے، جو اس کے حقدار ہے، تمام آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے، اے اللہ اس نے میرے تعلق سے برائی کی تھی، اے اللہ اس نے میرے تعلق سے غیبتیں کی تھی، اے اللہ اس نے میرا قرض لے کر ڈبا دیا تھا، اے اللہ اس نے میری زمین لے کر ہڑپ لیا تھا، اے اللہ اس نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دیا تھا، اے اللہ اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، تمام حقدار آ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے جو اعمال ہیں تمام اعمال یہ حقداروں کو دے دو۔ تو فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے پاس حج ہوگا، اس کے پاس نمازیں ہوں گے، اس کے پاس روزے ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وہ حقداروں کو دے دو، جس کی نے غیبت کرا تھا، جس کی نے برائی کرا تھا، جس کا مال ہڑپ لیا تھا، جس کی زمین ہڑپ لیا تھا، وہ تمام کی تمام عبادتیں اس کو چلے جائیں گے، پھر بھی حقدار باقی رہیں گے۔ فرمائیں گے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ اس کے پاس جو اعمال تھے وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو بٹ گئے، جو حقدار تھے ان کے پاس چلا گیا، لیکن حقدار ابھی بھی باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے جو گناہ ہیں، جو حقداروں کے گناہ ہیں، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے اس حشر کے میدان کے اندر لوگوں کی گناہ اپنے اعمال کو لوگوں کو دے کر، لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا غریب ہے، میری امت کا غریب آدمی ہے جو لوگوں کے اعمال لے کر، لوگوں کے اعمال یعنی لوگوں کے گناہ اپنے سر میں لے کر اور اپنے اعمال لوگوں کو دے کر جہنم میں جائے گا، وہ میری امت کا غریب آدمی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم یہاں سے بچ جائیں گے، ہم لوگوں کی غیبت کریں گے تو ہم بچ جائیں گے، اس کو کیا معلوم ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کو کیا معلوم اس کے بارے میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو کیا معلوم ہم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں میری بہنوں، ہم جو ہے نا ہم اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہیں۔ لوگ کیا ہیں، ہم جب تک دنیا کے اندر ہیں، ہمارے پاس اگر مال و متاع ہے تو لوگ ہمیں چاہیں گے، ہمارے پاس جب تک زندگی ہے لوگ ہم سے محبت کریں گے، جب ہم زمین کے اندر جائیں گے تو ہم کیڑے مکوڑے کی غذا بن جائیں گے۔ ہماری یہ زندگی اصل نہیں ہے، ہم کو ایک ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حساب سے محفوظ رکھیں۔ اگر اللہ کی پکڑ میں ہم آ جائیں تو اللہ کو ہم حساب نہیں دے سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، میں سرسری طور پہ حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول